اقبال بڑا شاعر ہے، اچھا شاعر ہے، ٹھیک ہے، شاعری اس کی ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، یا غالب ہے، یا میر انیس ہے، میر تقی میر ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا. بڑے اچھے شعر لکھے انہوں نے، لیکن ان جیسا کوئی دوسرا لکھ سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی لکھ سکتا ہے. اور ان کے جو اشعار ہوتے ہیں نا یہ غالب وغیرہ کے، اس طرح نہیں ہے کہ سب اشعار اچھے ہیں، سب اشعار ایک جیسے ہیں، اس طرح نہیں ہے. غالب صاحب کے آپ اشعار دیکھیں نا، ایک شعر اچھا ہے، دوسرا شعر دیکھیں ویسے معمولی ہے. اقبال کا بھی یہی ہے، اس کے کتابوں میں، اقبال کی کتابوں میں دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ اس کے سب اشعار ایک جیسے، سب اشعار بہترین ہیں. ایک شعر جو ہے اس کا دیکھیں وہ بڑا اچھا ہے، دوسرا شعر بھی اچھا ہے، تیسرا جائے کہ ایسے معمولی ہے، چوتھے میں جائے کہ بالکل اس نے کیا چوتھے میں دیکھا کہ اس کو بھائی وہ الفاظ کی تنگی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ پنس گیا ہے بھائی، ایسے ہی اس نے کچھ بنا دیا، پر اگلے شعر جو شاید بہتر ہے اس کا. تو اس کے ابیات جو ہیں، شعراء کے ابیات ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن میں سب کا سب نور ہے. قرآن مجید سب کے سب، یعنی کسی بھی کلام میں آپ قرآن کو رکھ دینا، وہ بالکل ایک سورج کی طرح چمکتا ہے. قرآن مجید سورج کی طرح چمکتا ہے، اس کی نور ہے. بس سورج کیا چیز ہے یعنی اگر آپ مثلا غالب کے اشعار کو رکھ دینا، یا میر تقی میر کے اشعار کو، یا جو ایک شعراء ان کے ساتھ رکھ دیں، وہ پتہ نہیں چلتا یہ شاعر کون ہے. ان میں اتنا تمایز نہیں پتہ چلتا انسان کا. میر تقی میر اور میر انیس کے اشعار ساتھ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، یا اکبر الہ آبادی ہے مثلا، اس کے ساتھ اسی زمانے کا ایک دوسرے شاعر کا ساتھ رکھ دیں، اس کا نہیں پتہ چلتا. جوش ملی آبادی ان کا رکھ دیں، وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شاعر کس کا ہے، وہ ایک ہی کلام ہے جیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس سے بہتر بھی لوگ لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہے، سبحان اللہ. ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بے شمار ہیں، لیکن اس پیغمبر کے احادیث میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کوئی پیغمبر کے خواہ کے پاں ہیں، لیکن ان میں کوئی تقابل نہیں ہے. نہج البلاغہ کے خطبے ہیں، کیا بے مثال ہے، ٹھیک ہے نا. فصاحت نہج البلاغہ کے قرآن مجید کی طرح اعجاز ہے، اس طرح کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن انداز منفرد ہے قرآن کا. قرآن کا انداز منفرد ہے. قرآن ہر کلام اس کے سامنے لا دینا، قرآن چمکتا ہے. قرآن کا نور ہی اور ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے میرے محترم ناظرین کہ اس کے بیان کرنے سے انسان عاجز رہ جاتا ہے. اور پھر قرآن کی تلاوت میں جو نور ہے، قرآن کی تلاوت میں جو سکون ہے، قرآن کی تلاوت جو عبادت ہے. اور بھائی آپ کبھی عبادت بھی کریں نا اللہ تعالیٰ کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ جو خالق انسان سے گفتگو کر رہا ہے، وہ تو انسان اپنی دل کی حالت میں اس کو احساس کر لیتا ہے نا. وہ دل کے اندر جو بت کدے ہوتے ہیں، ان کے بت جب ٹوٹتے ہیں، ان بتوں کی ٹوٹنے کی جب آواز آتی ہے، اور انسان کا جب خالق کی عظمت انسان کے سامنے تجلی کر لیتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اور قرآن کی آیات میں جب اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہوتا ہے، وہ تو بیان کو ہی نہیں کر سکتا نا، وہ تو بیان کے قابل ہی نہیں ہے. وہ تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ خود اس کا تجربہ کر لے. تو یہ قرآن مجید جو ہے، اس کے سامنے سب خطبہ، سب بلغاء، سب فصحاء کے زبان اس کے سامنے بہرے ہو جاتے ہیں قرآن کے سامنے، کیونکہ یہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اوکے میرے بھائی.